محمد بالقلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جب نکلتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت نکلے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ غدوۃً الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَاهُ عَشِيَّةً، اور اگر وہ شام کو نکلے تو صبح تک 70 الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبحا، اگر وہ شام کے وقت نکلے تو دوسرے دن صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ تو اس حدیث مقدسہ میں، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کی فضیلت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جائے، اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک، شام کے وقت جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں ایک، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ نے فرمایا اور وہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، بلکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک وہ اس مریض کے پاس ہوتا ہے گویا وہ جنت میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا جو اس حدیث میں ہے، بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب تک ہے وہ جنت میں ہی ہے۔ چنانچہ اس کو امام مسلم نے نقل کیا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے۔ وعن ثوبان قال، حضرت ثوبان رضی اللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، بے شک جب مسلمان اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنت حتی یرجع، جب تک وہ لوٹتا نہیں اتنی دیر تک وہ جنت کے باغ میں ہی ہوتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ یعنی کہ اب 4 فضیلت ہمارے سامنے آ گئی اس کی۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت چلا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر شام کو چلا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ ہوگا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں باغ تو ہوگا ہی، لیکن اللہ اس سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ فرمایا جتنی دیر وہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہاں وہ بھی ہے، پھر دوبارہ وہ بات دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی کہ اب یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں تو بات آئے کہ جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھے رہیں گے تو جنت بھی باغ میں ہے تو پھر آپ رات بھر مریض کے پاس بیٹھے رہیں، اس طرح کہ مریض بیچارہ تکلف میں آپ سے کچھ کہہ نہ سکے، وہ سونا چاہتا ہو، آرام کرنا چاہتا ہو، اور آپ جنت میں باغ بننے کی، جنت میں باغ میں بیٹھنے کی نیت سے بیٹھے رہیں تو یہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ اتنی دیر تک، جتنی دیر تک مریض خود ہی خوش دلی کے ساتھ آپ سے ملے اور آپ سے گفتگو کرے، اتنی دیر تک ہی، جیسے کہ دوسری حدیث میں بھی ہم نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو۔
جلدی جائے اور جلدی ہی واپس آ جائے، تاکہ مریض کے لیے ہر ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت عام انسان کی طرح ہوتی نہیں ہے، اسے کب بیٹھنے کی حاجت ہو، کب لیٹنے کی حاجت ہو، کب استنجے کی حاجت ہو، ساری چیزیں اس کی جو نا غیر معمولی ہو جاتی ہیں، سارے معاملات اس کے دوسرے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تکلفات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، لہذا جتنی دیر تک بھی وہ مریض کے پاس بیٹھا رہے گا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے، یہ تیسری حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا، مزید اس کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا۔ وعن انس قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اس کے راوی امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء وعاد اخاہ المسلم، کوئی شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور اس کے بعد اپنے بھائی کی عیادت کو جائے، محتبساً بعید من جہنم مسیرۃ 60 خریفاً، ثواب کی نیت کے ساتھ وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے، کوئی اور دوسری تیسری نیت نہ ہو، فقط یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ وہ اپنے بھائی سے ملنے جائے تو 70 سال کے فاصلے پر دوزخ سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ 5 فضیلت ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہوگی، دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی ہوتا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے صبح کے وقت گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ شام میں گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور 5ویں فضیلت یہاں یہ آئی کہ 70 سال کی دوری تک اللہ رب العزت اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ تو مطلب کیا ہوا ان تمام احادیث کو بیان کرنے کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے اور حقوق ہمارے مومنین کے ساتھ متعلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مریض کی عیادت کا یہ بھی ایک حق ہے جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر پڑتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے، اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کتنے بھی مصروف ہو، یہ مصروف ترین دور ہے، اس پر تو کسی کو شک کی بات نہیں ہے، ہر شخص مصروف ہے، اور مزید جیسے جیسے مہنگائی بڑھے گی تو ہر شخص مصروف ترین ہوتا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی چلانا ہے، بال بچوں کو بھی پالنا ہے، جو ایک ڈیوٹی پر گزارا کرتا تھا اب اس کے لیے مزید اس کی خواہش ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اب میں دوسری بھی کوئی نوکری کر لوں، 2-4 گھنٹے بچتے ہیں، اس میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے میرا مزید اور گزارا آسان ہو جائے۔ تو اس دور میں ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں، اس کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود، ان تمام تر مصروفیات کے باوجود ان تمام حقوق کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام حقوق کو سب کو لے کر چلنا ہے تو ان حقوق کے ساتھ بھی ہم نے رہنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور رسول اللہ کی فقط سنت ہی نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے جو مریض ہے اس کی دل جوئی ہوتی ہے، اس کا وقت آسان ہو جاتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کا دل بھی بہلتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ثواب کا حصول ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں، خدا نہ خواستہ وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے بیڈ سے اتر نہیں سکتا ہے، استنجا صحیح طور پر کر نہیں سکتا، وضو کے لیے کسی کا محتاج ہے، تو پھر اس وقت آپ کو اپنے رب کی رحمت ضرور یاد آتی ہے کہ رب نے مجھ پر کس قدر مہربانی فرمائی، کیسا فضل فرمایا ہے کہ یہ جس طرح معذور ہے میں ایسا معذور تو نہیں ہوں۔ جب مجھے مرضی آئے میں بیت الخلا چلا جاتا ہوں، بغیر میری مرضی کے میرا پیشاب خطا نہیں ہوتا ہے، بغیر میری مرضی کے میرے کپڑے گندے نہیں ہوتے، میں اپنی نجاستوں کے خروج کے لیے کنٹرول کرنے والا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب میں چاہوں طہارت اپنی مرضی سے حاصل کر لیتا ہوں، جب میں چاہوں اپنی مرضی سے چل کر کہیں جا سکتا ہوں۔ یہ مریض کس قدر معذور ہو گیا، دوسرے کا محتاج ہے کہ اگر یہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے
کمرے تک بھی جانا چاہے تو کسی کے سہارے کا محتاج ہو گیا، اگر یہ بیت الخلاء جانا چاہے تو ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتا اور صحیح سے طہارت حاصل نہیں کر سکتا، کس قدر محتاج ہو گیا ہے۔ جب انسان وہاں بیٹھ کر یہ سوچتا ہے تو وہ رب کے فضل کے قریب اور رب کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب انسان یہ سوچتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شیخ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ وہ طلب دین کے لیے نکلے اور کہیں سفر کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ غریب تھے، تو سفر کرتے کرتے ان کی چپل ٹوٹ گئی، دونوں چپل ٹوٹ گئی، اور سنگلاخ میدان ہیں، جنگل ہیں، کانٹے ہیں، سب کچھ ہیں، اور انہی کے ساتھ آپ پیدل پیدل چل رہے ہیں۔ شہر دور ہے جہاں سفر کرنے کے لیے آپ نے جانا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ شہر دور ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، تو پیدل ہی چلے، چلتے ہوئے چپل بھی ٹوٹ گئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کو بھی پھینک دیا۔ پھر آپ پیدل چلنے لگے تو ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، یا اللہ اتنا تو تیری راہ میں چل رہا ہوں، یا اللہ اتنا تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا کہ ایک چپل تو ہوتی۔ تو شہر میں جیسے داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے اور دونوں پاؤں اس کے نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی ہیں۔ تو پھر وہیں آپ سجدے میں گئے اور آپ نے کہا، یا اللہ یہاں مجھ سے ناشکری ہو گئی، چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، پیر تو سلامت ہے، چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، آج نہیں تو کل چپلیں آ جائیں گی، اگر ٹانگیں ہی ختم ہو جائیں، پیر ہی ختم ہو جائیں تو کون سی چپل اور کون سے جوتے۔ تو اسی طرح انسان جب نچلے حصے کو دیکھتا ہے، نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے نا، تو وہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے، اور جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر ناشکرا پن آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن نیچے والوں کو دیکھا کرو، اور انہی نیچے والوں میں ایک مریض بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بحمد اللہ تعالی صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کہیں جائیں تو چل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مریض تو ایسا نہیں ہے نا، خدا نخواستہ اللہ ہر ایک کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایسا نحیف ہو گیا، ایسا کمزور ہو گیا کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہاں ثواب کی نیت بھی رکھیں اور یہ سوچ کر اپنے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جس طرح اس کو معذور بنا دیا، اللہ نے مجھے معذور نہیں بنایا ہے۔ اور جب یہ خیال آ جائے تو پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی ادا کر لیجئے، تاکہ رب کی مزید شکر گزاری ہو جائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم دیا، تاکہ مومنین کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ بھی ہو جائے، اور تاکہ مومنین کے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں، اور تاکہ مومنین اگر خدا نخواستہ ناشکرے پن میں جا رہے ہیں تو ان معذورین کو دیکھ کر پھر شکر گزاری آ جائے۔ آپ ایک مرتبہ اگر خدا نخواستہ اسپتال کا چکر لگا لیں تو دل میں کس قدر خوف خدا جاگ جاتا ہے، جس کمرے سے گزرے وہیں سے آہو کراہت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ہمیشہ پناہ مانگا کرو کہ اللہ اسپتالوں کے چکروں سے اور عدالتوں کے چکروں سے محفوظ رکھے۔ وہ اصل میں وہ دنیا نہیں ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں محشر برپا ہے، ہر شخص اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہے، مشغول ہے، ہر شخص رونے میں مصروف ہوتا ہے، اور جہاں سے گزرو وہاں تکلیف کی آواز، وہاں تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت جلد انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب